السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 103 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ اس سے پچھلی آیت میں یہ مضمون تھا کہ یہودی فرشتوں سے جادو سیکھتے تھے، اور جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے معمور کیا تھا تاکہ معجزے اور جادو میں فرق ہو سکے۔ تو اس میں فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس بہت اچھا بدلہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو بہت اجر دیتے۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو راعنا مت کہو اور انظرنا کہو اور سنا کرو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کوئی بات ارشاد فرماتے تو راعنا کہتے تھے۔ اس کا معنی عربی زبان میں ہے کہ ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے، یعنی بات دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہنے لگے راعنا۔ یہ راعنا لفظ یہودیوں کی زبان میں عبرانی میں بد دعا تھی اور برا کلمہ تھا۔ تو جب مسلمان بھی ان کی دیکھا دیکھی راعنا کہنے لگے تو یہ لوگ اپنی مجلسوں میں ہنسا کرتے تھے کہ دیکھو ہم نے انہیں کیسا بے وقوف بنایا ہے کہ ہم بھی بد دعا دیتے ہیں۔ وہ عبرانی میں دیتے تھے اور مسلمان تو بیچارے عربی کے حوالے سے راعنا کہتے تھے، تو ان کو اس پر یعنی وہ ہنستے تھے اور ٹھٹھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ تم لوگ یہ لفظ چھوڑ دو اور انظرنا کہو۔ انظرنا کا معنی بھی وہی ہے کہ آپ ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے، یعنی بات دوبارہ ارشاد فرمائیے یا اس کی وضاحت فرمائیے۔ اور فرمایا واسمعوا، اور سنا کرو، یعنی دوبارہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے، تم پہلی ہی دفعہ غور سے سنا کرو تاکہ بار بار کہنا نہ پڑے۔ لیکن اگر کہنا بھی پڑے تو ایسا لفظ مت اختیار کرو جس کے دوسرے معنی ایسے نکلتے ہیں یا دوسری زبان میں اس کے ایسے معنی ہیں جس کا مطلب غلط بنتا ہو۔ یہ آیت ایک بہت بڑا اصول دے رہی ہے ہمیں کہ وہ جائز کام جو کسی ناجائز کام کا سبب بنتا ہو، وہ جائز کام بھی منع ہو جاتا ہے۔ عربی زبان میں راعنا کہنا جائز تھا، درست تھا معنی کے اعتبار سے بھی، لیکن یہ ایک اس کا سبب بن رہا تھا جو یہود اپنی زبان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط مطلب بیان کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے ہی منع کر دیا۔ اس سے ایک دروازہ کھلتا ہے ہمارے لیے عمل کا، کہ انسان کو ہر اس طرز عمل سے بچنا چاہیے جو کسی شبہ کا سبب بن رہا ہو، جو کسی الزام کا سبب بنے اور جس سے کوئی غلط بات نکلنے کا امکان ہو۔ وہ چیز اپنی ذات میں اگرچہ جائز بھی ہو لیکن اس سے پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ علماء شریعت اس عمل کو سد ذرائع کہتے ہیں، یعنی وہ جائز کام جو کسی ناجائز کا سبب بنے، وہ جائز کام بھی ممنوع ہو جاتا ہے، اور اس کی مثالیں ہماری شریعت میں بہت ہیں۔ تصویر کو لیجئے، یعنی یہ جو تصویر کسی جاندار کی بنائی جاتی ہے، مورتی ہے، یہ کوئی تصویر ہے، یہ بت پرستی کا سبب ہے، تو ہمارے لیے وہ تصویر بھی حرام ہو گئی جو بت پرستی کا سبب، جس کی پوجا نہیں ہوگی، جس تصویر کی، جس کی عبادت نہیں کی جائے گی، جس کی پرستش نہیں کی جائے گی۔ کیوں کہ یہ بت پرستی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں شریعت میں کہ ان چیزوں پر قدغن لگا دی گئی
جو کسی ناجائز کام کا سبب بن سکتی ہے. بد نگاہی اسی میں داخل ہے، اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جن کی مثالیں اگر دی جائیں تو بہت زیادہ ہو جائے گی. تو بہرحال یہ اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ کہنے سے منع کر دیا جو لفظ اگرچہ اپنی زبان میں اچھا تھا لیکن غیر زبان والے اس کو لے کر دوسرا مطلب نکالتے تھے، تو وہ لفظ بولنے سے بھی منع کر دیا. اور فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ناظرین، یہ آیت نمبر 104 تھی. سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اللہ حافظ. فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.